روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ رمضان شریف قریب ترین آ گئے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی تیار ہیں اس کے اندر جانے کے لیے؟ زیادہ تر لوگ صرف کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن اصل تیاری تو ہمارے دل اور روح سے شروع ہوتی ہے۔ کیا آپ اور میں وہ ضروری کام کر رہے ہیں جو اس رمضان کو یادگار بنا سکتا ہے؟ اور کون سی ایسی عام غلطیاں ہیں جو ہمارے روزے کے ثواب کو کم کر سکتی ہیں؟ آئیے آج اس بلاگ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور رمضان کی تیاری کے اہم وہ کام جو کرنے کے ہیں اور جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، کچھ ایسی باتیں جو آپ کو واقعی حیران کر دیں گی۔ تو میرے ساتھ آخر تک جڑے رہیں، آپ کو آخر میں کچھ ایسی ٹپس بھی دوں گی، کچھ ایسی اپنی ہی باتیں، میں اپنے اوپر ایکسپیرینس کی ہوئی باتیں بھی بتاؤں گی جو کہ میرے لیے رمضان میں بہت ہیلپ فل ہوئی ہیں۔ تو میرے ساتھ آخر تک دیکھیے۔ اگر میرے اس چینل پہ آپ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں اور پیارا سا کمنٹ کریں کہ آپ اپنے رمضان شریف کی تیاری نہ صرف جسمانی اور روحانی بلکہ آپ نے جس طرح سے بھی اپنے رمضان میں شامل ہونے کی تیاری کی ہے وہ مجھ سے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں۔ اس ساری ویڈیو میں میں آپ سے وائس اوور کے ذریعے کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسی ٹپس شیئر کروں گی کہ جو ڈوز اور ڈونٹس میں آتے ہیں، یعنی جو کرنے والے کام ہیں اور جن سے ہمیں پرہیز کرنا ہے رمضان میں، وہ ضروری ہیں ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے، ہماری عبادت کے لیے۔ تو آخر تک دیکھتے رہیے گا، اور آپ سے میں جو ٹپس اور جو میں پوائنٹس آج آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ مجھے امید ہے، میری دعا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ یوزفل رہیں آپ کے لیے، اور اگر آپ پورا مہینہ انہیں اپنے اوپر اور اپنی فیملی کے لیے اپلائی کریں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو بہترین بینیفٹ ملیں۔ تو یہ دعا ہے میری، تو آخر تک دیکھیے گا، آپ کو انشاءاللہ تعالی بہترین سے پوائنٹس میں آج آپ کو بتانے لگی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے کچھ ایسے پوائنٹ شیئر کروں گی جو ہمیں رمضان شریف میں کرنے چاہیے، اور یہ میں تو اپنے اوپر الحمدللہ کوشش کروں گی کہ میں 100% اسے اپلائی کروں۔ میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ ضرور گھر پہ اپنے اوپر اور اپنے بچوں کے لیے آپ ضرور اسے اپلائی کیجیے گا۔ سب سے پہلا تو یہ کہ ہمیں اپنی نیت اور ایمان کو مضبوط کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں خالص نیت کر کے روزہ رکھنا ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور عبادات میں ہم نے اتنا اضافہ کرنا ہے جتنی ہماری ہمت سے بڑھ کے ہم نے عبادت کرنی ہے۔ یعنی اگر ہماری عام دنوں میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کبھی نماز جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے بھی کر دیتے ہیں، ٹائم ایسا ہو رہا ہوتا ہے، کچھ کام میں ایسی مصروفیت ہو جاتی ہے، تو یہ سارا جو ہے نا، جو مصروفیات ہیں، جو ٹائم نہیں مل پا رہا، جو ہماری اپنی سستی ہے، ان سب کو ہم نے بالکل سائڈ پہ رکھ دینا ہے روزوں میں اور رمضان شریف میں۔ اور اس میں ہم نے خوب بڑھ کے نماز، ذکر اور قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اچھا، قرآن شریف کیونکہ ختم کیا جاتا ہے ماشاءاللہ سے، رمضان کریم ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پوری دنیا میں یہ ریکارڈ ہے کہ قرآن شریف ایک ایسی بک ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ کرم ہے، شکر ہے اس کا اور اس کی رحمت ہے کہ قرآن شریف کی یہ برکتیں ہیں کہ تمام دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ پڑھنے والی بک جو ہے وہ قرآن شریف ہے۔ تو آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کیسے کرنی ہے کہ آپ نے اپنے قرآن شریف کو 2 ٹائم میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صبح کے ٹائم فجر کے بعد میکسیمم پڑھ لیں، اور ایک دن میں عصر سے پہلے یا ظہر کے بعد ٹائم ملے تو اس میں پڑھ لیں، یا اگر مغرب کے بعد آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ وہ پڑھ لیں، کیونکہ مغرب کے بعد ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ کہ ہم جو ہے نا وہ بالکل نڈھال سے ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارا کچھ کرنے کا دل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو آپ سب نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فجر کے بعد اور ظہر یا عصر کے بیچ میں پڑھنا ہے۔ یہ 2 ٹائم آپ نے قرآن شریف کے رکھنے ہیں۔ دوسرا، آپ نے جو ہے نا اپنی باڈی کو تیار کرنا ہے کچھ ایسے کھانے کے لیے جو کہ ہم نارمل دنوں میں نہیں کھاتے، جیسے دہی کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے وہ دودھ کا استعمال کریں آپ، اور ہلکی غذا، بالکل ہلکی غذا، بالکل مرچ مسالے اور تلی ہوئی چیزیں ان کو کم سے
سے کم رکھنا ہے بالکل. اور جو میں 3 چیزیں آپ کو بتانے لگی ہوں نا وہ تو لازمی آپ نے چھوڑنی ہے پورا مہینہ. وہ ہے ایک چائے, کافی اور چینی. یہ آپ نے 3 چیزیں 1 مہینے کے لیے آپ نے چھوڑ دینی ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے جو ہے نا سب سے زیادہ پانی پینا ہے بے انتہا, اور اتنا پانی پئیں کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل تر و تازہ ہو جائے, آپ کے اندر فریشنس رہے اور ڈی ہائیڈریشن جیسا کوئی مسئلہ نہ ہو. اور پھر عبادت کی نا پلاننگ بنا لیں, ٹائمنگ بنائیں کہ قرآن شریف کا آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ آپ نے ایک طریقہ اختیار کرنا ہے, 2 ٹائم پڑھنا ہے. نماز کو کوشش کر کے بالکل وقت جیسی اذان ہو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ڈیلے کیے بغیر آپ نے نماز پڑھ لینی, اور بڑی خشوع و خضوع کے ساتھ کوشش کرنی ہے نماز پڑھنے کی. سونے کی جو ہے وہ بالکل بیسٹ ایک آپ کا جو پوائنٹ ہے سونے کا, آپ نے اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہے, جلدی رات میں سونا تاکہ سحری میں اچھے سے آسانی سے جو ہے وہ آنکھ کھل سکے. اس کے علاوہ آپ کو صدقہ کرنا بہت زیادہ ہے. پورے مہینے کوشش کیجیے گا غریبوں کو, ضرورت مندوں کی بالکل ان کی جو ہے وہ ضرورتوں کا خیال رکھیں, اور جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کو دیکھیے گا ضرور. رشتہ داروں اور دوستوں سے اگر ناراضگیاں ہیں تو انہیں ان سے معافی مانگ لیں, اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچی توبہ کرنے کی کوشش کریں, اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول کر لے. تو یہ تو کام تھے وہ جو ہم نے انشاءاللہ اس مہینے میں کرنے. اب میں آپ سے وہ باتیں شیئر کروں گی کہ جو ہمیں اس پرہیز کرنا ہے ان باتوں سے. ایک تو یہ کہ سحری اور افطار میں زیادہ نہیں کھانا, بہت ہی منیمم کھانا ہے. پیٹ لدنے کے لیے رمضان شریف نہیں آتا, ویٹ بڑھانے کے لیے رمضان شریف نہیں آتا, بلکہ ہمارے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے, ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے رمضان شریف آتا ہے. تو ہم نے یہ کام نہیں کرنا. فضول وقت ضائع نہیں کرنا, ٹی وی دیکھ کر, موویز دیکھ کر, سوشل میڈیا کے اوپر لگے ہوئے, گھنٹوں لگے ہوئے نہیں, اور غیر ضروری باتیں بھی نہیں کرنی, کیونکہ یہ بھی ایک ہمارے رمضان شریف کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کی بھی جو ہے وہ ایک ہمیں بتایا کہ اچھے الفاظ نکالنے منہ سے, غلط باتیں نہیں کرنی. وقت کو عبادت میں, قرآن میں اور اچھی باتوں میں, یعنی آپ اپنے بچوں کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی سوانح حیات ہے ان سے باتیں بتائیں, حدیث شریف سنائیں. پھر اس کے بعد سحری کو بالکل نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جلدی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں 12-1 بجے اور سحری کے ٹائم پہ اٹھتے نہیں. سحری کرنا سنت ہے, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کرنا ہی ہماری عبادت کا جو ہے وہ مین حصہ ہے. اور غلط باتوں سے بچنا ہے, جھوٹ, نفرت, غلط غیبت, چغلی, دوسروں کی برائیاں, پیٹھ پیچھے, یہ سب ہم نے نہیں کرنی انشاءاللہ. نماز میں سستی نہیں کرنی, اور بالکل بھی ان ہائیجینک گندی مندی باہر سے چیزیں لا کر افطاری کے طور پہ نہیں کھانی, تلی ہوئی, میٹھی, چکنائی والی چیزیں. تراویح اور قرآن شریف کی تلاوت نہیں چھوڑنی بالکل بھی. یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہمیں لازمی اختیار کرنی ہے پورا مہینہ. رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے, اسے زیادہ سے زیادہ عبادت اور اپنی ذات کی اصلاح کے لیے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں استقامت اور ہدایت عطا فرمائے. اپنی عادات اور مثبت تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں اور صحیح زندگی کے لیے اسے اپنائیں. اس رمضان میں جی بھر کے عبادت کریں, اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں اگلے سال کا رمضان ہمیں نصیب ہوتا ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنا بھی بہت خیال رکھ رہا ہوں, میرے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.